فیکٹیکل کے معزز دوستوں کو فیکٹیکل کا السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، رب العالمین کی تخلیقات میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دنیا و مافیہ میں ہر طرف طرح طرح کے عجیب و غریب واقعات ہر وقت رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ان واقعات میں سے کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ عقل انسانی کو ہمیشہ کے لیے ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ عجیب و غریب واقعہ انگلینڈ کے شہر یارکشائر کے قریب واقع ایک ندی کے ساتھ بھی ہے۔ اس ندی کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کو نگل لیتی ہے اور پھر کبھی واپس نہیں کرتی۔ اس ندی میں کسی بھوت پریت کے موجود ہونے کا بھی گمان کیا جاتا ہے۔ ہم آپ کو اس ندی کے خونی ہونے کی سائنسی اور عقل انسانی کو سمجھ آنے والی وجہ بیان کریں گے کہ آخر یہ ندی کیوں کر خونی ہے۔ اس ندی کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ایک معصوم سی ندی نظر آئے گی جو کہ پتھریلی اور سنگلاخ جگہوں سے خرامہ چلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن اس ندی کے خونی ہونے کے راز سے تب تک پردہ کشائی نہیں کی جا سکتی جب تک آپ اس ندی کی قرب و جوار میں موجود چیزوں اور اس ندی کے پانیوں کے نیچے کے حالات کو درست طریقے سے سمجھ نہیں لیتے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر مزید لب کشائی کریں، اگر آپ فیکٹیکل کے پرانے ناظرین میں سے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو فیکٹیکل آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہے، اور اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ انگلینڈ کے شہر شمالی یارکشائر اور مغربی یارکشائر کے درمیان ایک دریا بہتا ہے جس کا نام دریائے واف ہے۔ لفظ واف پرانی انگریزی کا لفظ ہے جس کا مطلب وائنڈنگ یعنی کہ گھماؤ والا ہے۔ یہ دریا 104.6 کلومیٹر لمبا ہے اور اپنے 104.6 کلومیٹر کے طویل سفر کے مکمل ہونے کے بعد یہ دریا دی آؤس میں جا ملتا ہے۔ اس دریا کو برطانیہ کا 21واں بڑا دریا بھی کہا جاتا ہے اور اس دریا کی چوڑائی 10 میٹر تک بتائی جاتی ہے۔ لیکن اصل معاملہ تب خراب ہوتا ہے جب یہ دریا اپنے سفر کے دوران برڈن بیک کے مقام پر پہنچتا ہے۔ جو ہی یہ دریا برڈن بیک کے مقام پر پہنچتا ہے تو اس کی 10 میٹر کی چوڑائی کچھ ہی میٹرز کی چوڑائی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یوں یہ دریا بولٹن اسٹریٹ کو جنم دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دریا سمندر میں گرتا ہے یا ندیاں دریاؤں میں گرتی ہیں، لیکن یہاں اصل ماجرا ہی یہی ہے کہ یہاں دریا ندی کو جنم دیتا ہے۔ بولٹن اسٹریٹ کے لیے مشہور ہے کہ اس میں جو بھی بدقسمتی سے گرا وہ واپس زندہ باہر نہیں آیا، اور اس دریا کو دنیا کا واحد دریا سمجھا جاتا ہے جو کہ انسانوں کو نگل لیتا ہے اور واپس نہ تو ان کی صورت نظر آتی ہے اور نہ ہی لاش ہی واپس ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1154 میں ایک ماں بیٹا اس ندی پر آئے۔ بیٹے کا نام ولیم ڈی رومیلی تھا۔ ولیم ڈی رومیلی کو بچپنا سوجھا۔ اس نے اس بظاہر معصوم نظر آنے والی ندی کو کود کر عبور کرنا چاہا، لیکن وہ کودنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور سیدھا ندی میں جا گرا اور اس کے بعد واپس کبھی نظر نہ آیا۔ اس بچے کی ماں نے اپنے لخت جگر کو اپنی آنکھوں کے سامنے خود سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا، جو کہ اس بچے کی ماں کے لیے ایک انتہائی دلخراش واقعہ تھا۔ یہ عورت اپنے بیٹے کی موت پر اتنی غمگین ہوئی کہ اس نے اس ندی کے اطراف کی زمین خرید کر اگسٹینین مونکس کو خیرات کر دی تاکہ یہ راہب اس جگہ کو اپنا مسکن بنا کر اس کے بیٹے کے لیے دعا کر سکیں۔ ایک اور کہانی بھی اس ندی کے خونی ہونے کا ثبوت دیتی ہے، اور وہ کہانی ہے کہ ایک شادی شدہ جوڑا جن کا نام بیری اینڈ لن کولٹ تھا۔ بیری اینڈ لن کولٹ اپنی شادی کے بعد دریا واف پر گھومنے گئے۔ اب ان کی بدقسمتی نے بھی انہیں اس دریا سے اس ندی تک پہنچا دیا اور پھر کبھی انہیں زندہ نہیں دیکھا گیا۔ پھر اس ندی سے جڑا ایک اور حادثہ 2010 میں پیش آیا جب 8 سال کا ایرن پیج اپنی سالگرہ منانے اس ندی کے علاقے میں آ نکلا۔ وہ کھیلتے کھیلتے اس ندی کے کنارے پر پہنچ گیا اور پھسلن کی وجہ سے اس کا توازن بگڑ گیا، اور اس بچے کو بچانے کے لیے فوراً اس کے ساتھ موجود شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لیکن اس شخص کا کہنا تھا کہ اس ندی نے اتنے زور سے اس بچے کو اپنی طرف کھینچا کہ میں اس کو واپس باہر کھینچنے میں ناکام رہا۔ اب اس ندی کے اطراف میں درختوں کے ساتھ اور دیگر جگہوں پر جگہ جگہ بورڈ لگے ہیں جن میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ یہ ندی کتنی خطرناک ہے۔ اب اس سوال کی جانب آتے ہیں کہ آخر اس ندی کے ساتھ ماجرا کیا ہے کہ یہ اتنی خونخوار ہے کہ کوئی بھی اس سے واپس زندہ نکل کر باہر نہیں آتا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس ندی سے واپس اوپر کی جانب جانا ہوگا۔ کچھ ہی فاصلے پر آپ کو دریائے واف نظر آئے گا جس کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں۔
آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ کیسے یہ دریا ایک ندی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ 10 میٹر چوڑائی والے دریا کا پانی ہمیشہ ہاریزنٹلی یعنی کہ افقی طور پر ہی بہتا ہے، اور جب یہ دریا بولٹن ندی میں گرتا ہے تو پانی کے موشن کو افقی یعنی کہ ہاریزنٹل موشن سے فوراً عمودی یعنی کہ ورٹیکل موشن میں جانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پانی کا بہاؤ حد درجہ تیز ہو جاتا ہے۔ پانی کے اتنے تیز رفتار ہونے کی وجہ سے نیچے موجود پتھر اور مٹی بھی وقت کے ساتھ کٹتی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے زیر آب سرنگیں اور غاریں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ماجرا اس ندی کے ساتھ بھی بتایا جاتا ہے کہ پانی کی تیز رفتار کی وجہ سے اس ندی کے نیچے سرنگیں اور غاریں موجود ہیں جن میں دریائے واف کا پانی بہتا ہے، اور جب بھی کوئی بدقسمت شخص اس ندی میں گرتا ہے تو اس ندی کی سطح پر دباؤ نیچے کی نسبت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فوراً نیچے کی جانب ہی کھینچا چلا جاتا ہے اور ان غاروں یا سرنگوں میں پہنچ جاتا ہے اور پھر واپس کبھی نظر نہیں آتا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل پر ایسی ویڈیوز ہر روز ہی اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کی دہلیز پر ہو۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔